زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے فوج کا دفاع کریں. پاک فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب. کہا ملک جادو ٹونے نہیں محنت سے ترقی کرتا ہے. ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی معیشت کو ہم دوبارہ پٹری پر لائیں. مارکا حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. معاشی کامیابی کے لیے عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر کام کیا. ملک کی ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان پاکستان میں حملے کر کے ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے جوان ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. کنونشن میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے. ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں. مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی. دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا اسلام میں ریاست کے سوا کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں. جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا وہاں انتشار اور فساد نے جگہ لی. ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدات تاریخی ہے. اللہ نے تمام مسلم ملکوں میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا. عزت اور طاقت تقسیم نہیں محنت اور علم سے حاصل ہوتی. فیلڈ مارشل نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی بلند کیا. بلاول نے پی ٹی آئی کو سیاسی دجال قرار دے دیا. کہا ایک سیاسی جماعت کی قیادت مسلسل فوجی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہے. نوجوانوں کو ورغلانے کا کام کر رہی ہے. سیاست اپنی جگہ مگر عوام اور افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں گفتگو. کہا ہم نہیں چاہتے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگے. پی ٹی آئی خود پابندی لگوانے کا کام کر رہی ہے. ان کے اعمال گورنر راج لگوا سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے لیکن آئینی طریقہ کار موجود ہے. کوئی جا کر اس شخص کو سمجھائے کہ سیاست کریں انتہا پسندی نہیں. بھارت سے جنگ میں جیت دنیا تسلیم کر رہی ہے. بھارت آج تک اس شکست سے نہیں نکل سکا. بھارت اب بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے. بلاول نے کہا پنجاب کے لوگوں سے مجھے ہمیشہ محبت ملی ہے. خوشی ہوگی اگر مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑیں. پی ٹی آئی چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کو کسی اور صوبے منتقل کیا جائے. حکومت نے اس پر غور شروع کر دیا. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات اختیار ولی کی پریس کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے. پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر ہے. احتجاج کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے. کیا بانی کو کہیں اور منتقل کرنے اور ملاقات نہ کرانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی حکومت سے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی اپیل. کہا محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے کہا ہے حالات نارمل کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھانا ہوں گے. پی ٹی آئی کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی سے رابطے کا فیصلہ. 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان. قومی کانفرنس میں سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ نکالنے پر غور ہوگا. مسلم لیگ نون کو قومی کانفرنس میں دعوت نہیں دی جا رہی. پی ٹی آئی کی حکومت سے مذاکرات کے لیے پھر بانی سے ملاقات کی شرط. پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل کے باہر بانی کی بہنوں اور کارکنان پر تشدد کی مذمت. کہا واقعہ ثبوت ہے حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے. حکومت سے کسی قسم کی اخلاقیات قانون یا انصاف کی توقع نہیں رکھتے. اپنے کارکنوں خواتین اور قیادت کے ہر فرد کے ساتھ کھڑے ہیں.
ہماری جدوجہد آئین، حق اور سچ کے لیے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ شرپسندوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن استعمال کی، حساس علاقے اڈیالہ جیل کے اطراف کسی قسم کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں۔ راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے سیاسی جماعت کی جانب سے اڈیالہ جیل پر حملے کی نیت سے پرتشدد احتجاج کیا گیا۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ دھرنے کے دوران توڑ پھوڑ اور مزاحمت کی کوششوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا، بار بار سمجھایا۔ سیاسی کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ اور جلاؤ گھیراؤ کیا، جس پر قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ ملاقات کا وقت رات کو ہے، نہ بغیر عدالتی حکم ملاقات کی اجازت ہے۔ پی ٹی آئی کو سازش کر کے حکومت میں لایا گیا۔ بانی کے 3.5 سال سیاہ ترین دور تھا۔ اخلاقیات کی باتیں کرنے والے پی ٹی آئی دور میں کہاں تھے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی بھارتی میڈیا پر جا کر ملک کے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ اسرائیل کے اخبار بانی پی ٹی آئی کے حق میں مضامین چھاپ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بیرون ملک ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو محاذ کھولا ہے وہ غیر اصولی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے لب و لہجے کو درست کرے، نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان کی برطانیہ کو بڑی پیشکش، مجرموں کے تبادلے کے لیے تجویز دے دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سیاسی مخالفین کو پاکستان حوالگی کا مجوزہ منصوبہ برٹش ہائی کمشنر کو پیش کیا گیا۔ بدلے میں ڈی پورٹ پاکستانی گرومنگ مجرموں کو پاکستان قبول کرے گا۔ شیڈو ہوم سیکریٹری کرس فلپ نے کہا برطانوی حکومت کو منصوبہ مسترد کرنا چاہیے۔ ہمیں سیاسی انتقام کے شکار افراد کو تحفظ دینا چاہیے۔ معاملے میں جھوٹی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان جیسے ممالک کو مجرم غیر مشروط طور پر قبول کرنے چاہیے۔ امریکہ نے بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ امریکی ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے 1.25 ارب ڈالر فائنانسنگ کی باضابطہ منظوری دے دی۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا کہنا ہے فائنانسنگ ریکوڈیک میں منرلز اور کرٹیکل مائننگ آپریشنز کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان میں 2 ارب ڈالر مالیت کی جدید مائننگ مشینری درآمد کی جائے گی۔ بلوچستان میں 7,500 اور امریکہ میں نئی ملازمتوں کے 6,000 مواقع پیدا ہوں گے۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ فائنانسنگ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقوں میں جامع ترقی کا سب سے بڑا قدم ہے۔ متحدہ عرب امارات نے رہائشی قوانین مزید سخت کر دیے۔ غیر قانونی افراد کو نوکری یا رہائش دینے پر سخت کارروائی کا فیصلہ۔ وزٹ ویزا پر کام کرنا جرم قرار دے دیا گیا۔ 10,000 درہم یعنی 7,60,000 روپے سے زائد جرمانہ ہوگا۔ جعلی رہائشی دستاویزات پر 10 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ غیر قانونی افراد کو پناہ دینے پر 50 لاکھ درہم یعنی 38 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں جمعے کی اذان اور نماز کا نیا نظام متعارف۔ تمام مساجد میں جمعے کی نماز اور خطبے کا وقت یکساں مقرر کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ پر تنقید کرنے والے بھارتی نژاد شہریوں کو امریکیوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سیاٹل میں بھارتی آئی ٹی ورکرز کی کانفرنس میں صدر ٹرمپ پر بھارتی نژاد وکیل نے تنقید کی تو امریکی شہریوں نے انہیں بھارت واپس جا کر بسنے کا مشورہ دے دیا۔ سیک فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھارتی شہریوں کے صدر ٹرمپ کے خلاف بیانات کی شدید مذمت کر دی۔ کہا بھارتیوں نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ سیک فار جسٹس اس کے خلاف FBI اور امریکی محکمہ انصاف میں درخواست جمع کرائے گی۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔ حماس کا بین الاقوامی برادری سے جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے اسرائیل پر مزید دباؤ بڑھانے کا مطالبہ۔ حماس کے سینئر رہنما کا کہنا ہے اگر اسرائیل کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا
تو جنگ بندی کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اسرائیلی فورسز 10 اکتوبر کو امن معاہدے کے بعد سے اب تک 377 فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہیں۔ اسرائیل کا غزہ امداد کے لیے اردن سے مغربی کنارے کی کراسنگ کھولنے کا اعلان۔ ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھولی جائے گی۔ تم آؤٹ نہیں کرو گے تو ہم خود واپس بلا لیں گے۔ IL-T20 میں دلچسپ واقعہ، نکولس پوران نے جان بوجھ کر میکس ہولڈن کو سٹامپ نہیں کیا، لیکن اگلی ہی گیند پر میکس کو ریٹائرڈ آؤٹ کر کے واپس بلا لیا گیا۔